شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم ولادت ہے اور انہوں نے اپنے مختصر دور اقتدار کے اندر یا پاکستان پیپل پارٹی کے قیام کے بعد کیا کیا خدمات انجام دی اور عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے جو خبریں زیر گردش ہیں کہ ان کو کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور عمران خان نیازی صاحب کی اہلیہ نے دیہڑی لگانے کے لیے ایک اور ٹارگٹ اپنے سامنے رکھ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب وہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں عمران خان نیازی صاحب کی رائے کے حوالے سے، تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے بلا شبہ جو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یوم ولادت 5 فروری، اور یہ تمام جمہوریت پسند اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ اور پاکستان پیپل پارٹی پاکستان کی پہلی جماعت تھی جو پاکستان بننے کے بعد معرض وجود میں آئی اور ایک سٹڈی کر کے آئی کہ باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ آ گیا کوئی، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو خیال آ گیا جماعت بنا لی، تو ایک باقاعدہ اسٹڈی کر کے انہوں نے چائنا کے سسٹم کو ادھر ادھر انہوں نے جا کر سوشلزم کے اوپر تحقیق کر کے اس پر سرچ کر کے پھر اس کی بنیادوں کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی ضروریت کیا ہے اس کی بنیادوں کے اوپر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی 1967 میں۔ تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار کے اندر آئے تو ان کے ساتھ یہ نتھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین ہیں۔ 1971 کا جو ایک انسیڈنٹ ہوا جس سے پاکستان 2 لخت ہوا، حالانکہ اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نہ تو اقتدار میں تھے اور نہ ہی وہ انتقال اقتدار کے اندر ان کا کوئی رول تھا، اور اس کے اندر جو بھی کردار تھے جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بدنام کرنے کی کوشش کی، آج وہ تاریخ کے سیاہ ترین گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ آپ مجیب الرحمان کا ہی لے لیں، یحییٰ خان کا لے لیں کہ مجیب الرحمان کو آج اس کی قوم اس کو گالیاں نکالتی ہے، جبکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قبر کے اوپر ان کے مزار کے اوپر آج بھی میلہ لگا رہتا ہے اور تمام جمہوریت پسند وہاں سے سیاسی فیض حاصل کرنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ تھے، پاک چائنا دوستی کی بنیاد انہوں نے رکھی، اس کے خالق تھے، جس کے اوپر اس وقت پاکستان بہت رلائے کرتا ہے چائنا کے اوپر اپنی اکانومی کے لیے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ پاکستان کی اور چائنا کی دوستی انتہائی اہم ہے، اس کو ہر دور کے اندر اس کی اہمیت کو سمجھا گیا اور اس کے اوپر کام بھی کیا گیا۔ ماسوائے جو ہے نا عمران خان نیازی صاحب کے دور کے اندر جب سی پیک کو بند کر دیا گیا، سی پیک کا خالق یعنی کہ انڈائریکٹلی آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بول سکتے ہیں، مگر آصف علی زرداری صاحب نے سی پیک کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار کے اوپر نہ صرف سماجی بلکہ معاشی ریفارمز بھی کی، اور اس کے علاوہ فارن پالیسی بھی ان کی بہترین خارجہ پالیسی تھی، جس کا پاک چائنا دوستی کی بھی جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اسلامک سمٹ کانفرنس پاکستان کے اندر ہونا، مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا یہ پاکستانیوں کے لیے جابس وغیرہ کریٹ کرنا، یہ ان کی خارجہ پالیسی کی بہترین مثال تھی۔ کشمیر کے لیے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اوپر انہوں نے جو ہے نا آواز اٹھائی اور کشمیر کے ایشو کو انہوں نے ہمیشہ وہاں پر زندہ رکھا، اور ان کی ڈپلومیسی تھی، ان کی خارجہ پالیسی تھی کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد جو 93,000 جنگی قیدی تھے اور جو انڈیا جن علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قبضہ بھی واگزار کروایا اور وہ جو جنگی قیدی تھے وہ بھی رہا کروا کر وہ پاکستان کے اندر وہ لے کر آئے۔ اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کی زندگی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے نیشنلائزیشن کی پالیسی، کیونکہ اس وقت جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اس وقت قوم ڈی مورلائز تھی، ہماری ملٹری جو ہے نا وہ ڈی مورلائز تھی، ان کی زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، سوشل ریفارمز کے لیے انہوں نے نیشنلائزیشن کی، بینک، مالیاتی ادارے، تعلیمی ادارے، فیکٹریاں انہوں نے نیشنلائز کیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا، ایک تو فیکٹریاں جب انہوں نے نیشنلائز کی اس کے اندر مزدوروں کا حصہ اور فیکٹری کی پروڈکشن بھی بڑھی اور مناپلی۔
وہ ختم ہوگی، کیونکہ جب یہ کوئی بھی ملک کرائسس کے اندر ہوتا ہے، بزنس مین اپنے پرافٹ کا سوچتا ہے، اور جب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو پھر اسٹیٹ جو ہے نا یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ ایجوکیشنل ریفارمز کی وجہ سے جب انہوں نے تعلیمی ادارے انہوں نے نیشنلائز کیے، تو تعلیم ہر بندے کی، ہر غریب گھر کے جو ہے نا اس کے دروازے تک تعلیم میں دستک دیے، اور وہاں کے بچوں نے تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے اپنا سٹیٹس بدلا۔ وہ جو پاورٹی کا سٹیٹس تھا وہ بدل کر وہ ان کے زندگی کے اندر بہت ہی مثبت تبدیلی آئی، اور انہوں نے بہت سے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور کے اندر یونیورسٹیاں بھی، علامہ اقبال یونیورسٹی جو کہ ورچوئل یونیورسٹی ہے، پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور کے اندر بنائی، کہ جو بندہ تعلیمی ادارے کے اندر جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، وہ ورچولی وہ جو ہے نا آن لائن ایجوکیشن وہ لے سکتا ہے۔ اور اب یہ پوری دنیا کے اندر ورچوئل ایجوکیشن بھی جو ہے نا ایک پیرالل ایجوکیشن گین کرنے کا ایک سسٹم ہے، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی۔ پھر ہمارا دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اٹامک ٹیکنالوجی پاکستان لے کر آئے، اور مختصر ترین دور کے اندر تقریباً 3-4 سال کے اندر پاکستان کو اٹامک انرجی کا حامل ملک انہوں نے بنا دیا۔ گو کہ جو ہے نا پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کرنے کے لیے 1998 تک کا ویٹ کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی چاگی کا انتخاب بھی کیا، جہاں پر جا کر میاں نواز شریف صاحب نے وہ بلاسٹ کر کے پاکستان کو اٹامک پاور کو ڈکلیئر کیا۔ تو یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اچیومنٹ تھی۔ پھر انہوں نے اسلامک بلاک کا پاکستان کے اندر اسلامک سمٹ کانفرنس کر کے انہوں نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ مسلم امہ ایک ہے، یونائٹڈ ہے، اپنا بلاک بنانا چاہتی ہے۔ ورلڈ بینک جو اسلامک ورلڈ بینک بھی اس کی بھی انہوں نے بنیاد رکھی، اور جو پاکستانی جو تھے ان کی مڈل ایسٹ کے اندر جو مزدور طبقہ تھا، نچلا طبقہ تھا، یا کسی بھی یعنی کہ ایون کہ اسکلڈ ورکر بھی، تو ان کی جاب پلیسمنٹ جو ہے نا انہوں نے مڈل ایسٹ کے اندر کرائی، اور وہاں پر لوگوں نے جا کر اچھے خاصے پیسے بنائے۔ اور یہ اس طرح ممکن ہوا کیونکہ پہلے پاکستان کے اندر کسی کے پاس نیشنل آئیڈینٹی نہیں تھی، تو 1973 کے آئین کے تحت ایک تو انہوں نے نہ صرف لوگوں کو بنیادی حقوق دیے، جمہوری حقوق انہوں نے دیے، اور پاکستان کو جو ہے نا اسلامک اسٹیٹ انہوں نے ڈکلیئر کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اوپر ہر شہری کا حق انہوں نے دیا کہ ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ بھی بنوائے اور اپنا پاسپورٹ بھی بنائے۔ پاسپورٹ بنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اور ان تینوں کے لیے ہوتی ہے کہ بندے کی معیشت مضبوط ہو۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر جب لوگوں کی جابیں ہوئی، یہ پاسپورٹ کے اوپر انہوں نے ٹریول کیا، ٹریولنگ ڈاکومنٹ تھا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر وہاں سے خوب پیسے کمائے، اور انہوں نے اپنے گھر بار بھی بنائے، مکان بنائے، اپنے بچوں کو روزگار بھی بہتر دیا، اور بچوں کے نان فقے کی بھی انہوں نے کی، بچوں کو تعلیم بھی دی۔ تو بہت ہی اچھی جو ہے نا انہوں نے یہ اس طرح کی انہوں نے ریفارمز کی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیونکہ پاکستان کی مختلف اکائیاں تھیں، اور ان اکائیوں کو جو ہے نا مساوی حقوق دینے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر تو ایک انتخاب کا طریقہ مختلف ہے، جس طرح یہاں آج قومی اسمبلی کے اندر پنجاب کی ڈومینیشن ہے، دیگر صوبوں کی نہیں ہے، تو سینٹ کے اندر جو ہے نا کیونکہ وہ بھی ایک لیجسلیٹو ہے، تو پارلیمنٹ کا وہ حصہ ہے، تو سینٹ کے اندر تمام صوبوں کو جو ہے نا ایکول نمائندگی دی گئی، تاکہ قومی اسمبلی کے اندر اگر کوئی چیز ایسا کوئی لقمہ رہ جاتا ہے تو وہ سینٹ کے اندر جا کر اس کو ایڈریس کیا جائے، اور کسی بھی صوبے کی حق تلفی نہ ہو۔ بہت بڑی ان کی جو ہے نا یہ اچیومنٹ تھی، یہ سینٹ قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کا قیام اور اس کے اندر مساوی حقوق کو دینا۔ میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ان کی اچیومنٹس کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر ایک سیریل آف ویلاگس کی ہے، اس کا لنک جو ہے نا یہ آپ کو یہ ڈسکرپشن وغیرہ میں بھی اس کا مل جائے گا، پروڈیوسر صاحب بھی اس کا ایک کا اسکرین شاٹ 1-2 کا لگا دیں گے۔ آپ میرے چینل کے اوپر جا کر
कर फर्दर जो है ना जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब जानना चाहते हैं तो वो मेरे वीलॉग वो सुने, 4 या 5 वो वीलॉग हैं। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। तो इमरान खान नियाज़ी साहब ने मुज़ाकराती टीम दी, जो कि मुज़ाकराती टीम बुनियादी तौर पर क्योंकि इमरान खान नियाज़ी की ख्वाहिश के ऊपर ही मुज़ाकरात शुरू है और ये डिलेइंग टैक्टिक्स ये यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ये जो मीटिंग 2 जनवरी को हुई उसके अंदर उन्होंने तहरीरी डिमांड्स लेकर आनी थी, नहीं लेकर आए। अब वो 7 के बाद आएंगे क्योंकि वो टाइम गेन करना चाहते हैं। उधर जो है ना इमरान खान नियाज़ी ने 31 जनवरी की हुकूमत को डेडलाइन भी दे दी है। 2 चीज़ें हैं 31 जनवरी की डेडलाइन देने के अंदर। एक तो ट्रंप ने हलफ लेना है 20 जनवरी को, फिर उसके बाद पीटीआई देखेगी कि ट्रंप पीटीआई के लिए कुछ करता है या नहीं करता, वो रियासत पाकिस्तान के साथ तल्लुक़ को अहमियत देता है या इमरान खान नियाज़ी जो कि लॉन्च करता है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का कि वो उसको अहमियत देता है। एक तो वो उसका 20 जनवरी का वेट करे, दूसरा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अफ़गान महाजरीन को ये बोला हुआ है कि वो अपनी जिनके पास आइडेंटिटी नहीं है वो इस्लामाबाद को छोड़ दें। उसके बाद वो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे। तो इमरान खान नियाज़ी साहब ने 31 जनवरी की तारीख देने के अंदर ये भी एक उनके उसके अंदर एक ये भी फैक्टर है। दूसरा जो डिलेइंग टैक्टिक्स ये यूज़ कर रहे हैं, ये तहरीरी तौर पर ये नहीं देना चाहते क्योंकि बंद कमरों के अंदर ये हुकूमत से NRO मांग रहे हैं, डील मांग रहे हैं हुकूमत से, और तहरीरी तौर पर देना नहीं चाहते। जबकि हुकूमत ये चाहेगी कि ना सिर्फ तहरीरी तौर पर बल्कि वीडियो की सूरत में इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना माफ़ीनामा वो दें। तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना ये इस चीज़ पर ये मौसर होंगे क्योंकि उनके 2 ही मुतालबे हैं। एक मुतालबा तो तमाम अंडर ट्रायल कैदियों की रहाई, जिसके अंदर सरफ़हरिस्त इमरान खान नियाज़ी साहब हैं, उनकी रहाई। बाकी तो उन्होंने वैसे ही चुंगे के लिए वो डाला हुआ है। और बाकी उसके अलावा जुडिशल कमीशन 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर। तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो है ना तहरीरी तौर पर वो इसलिए नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि ये डील का तासर ना हो। और हुकूमत को भी उन्होंने बोला, बल्कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम हुकूमत को भेजा कि आप अदालतों के अंदर जो है ना ये हमारे किसी भी केस के ऊपर जो है ना जाकर आप अपोज़ ना करें। यानी कि वो डील करना चाहते हैं मगर ये ज़मानत भी लेना चाहते हैं, बाहर भी आना चाहते हैं, अदलिया के कंधे पर बंदूक रख कर ये चलाना चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर नहीं, हुकूमत के साथ कमिटमेंट करके, हुकूमत के साथ जिस तरह इमरान खान नियाज़ी साहब कहते हैं मुकमका करके। तो अदालतों के अंदर से ये रहाई चाहते हैं क्योंकि मेरिट के ऊपर ये केस लड़ नहीं सकते। तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है ना ये एक अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर भी उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि 9 मई के मुल्ज़िमों के साथ कोई भी डील नहीं, उनके साथ कोई भी माफ़ी नहीं। यानी कि हुकूमत इस बात पर किसी भी सूरत नहीं मानेगी कि इमरान खान नियाज़ी साहब को आउट ऑफ द वे जाके एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए या अदलिया के ज़रिए वो वहाँ पर अपना मुद्दा पेश ना करें और इन 9 मई के मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ तो कोई रजिस्टेंस करे और ये ज़मानतें लेकर बरी हो जाए और बाद में फिर पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा करते हैं। तो अब आ जाते हैं जनाब पिंकी पीरनी की तरफ। तो पिंकी पीरनी जो है ना इस वक्त जो है ना वो बैठी हुई हैं KPK के अंदर। कई एक वजूहत है KPK के अंदर बैठी हुई, क्योंकि जब इमरान खान नियाज़ी साहब की हुकूमत थी बनी गाला के अंदर डिफेक्टो वो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थी बल्कि डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब भी थी और बुज़दार की हुकूमत को वही चला रही थी, लंबी दिहाड़ियाँ भी लगा रही थी। अब चूँकि उनकी हुकूमत KPK के अंदर है, अपनी रिहाई के बाद वो सीधी KPK के अंदर गई, वहाँ पर लंगर अंदाज हुई, उन्होंने वहाँ पर डिफेक्टो वज़ीर आला के तौर पर काम कर रही हैं और KPK की हुकूमत भी उनसे सिक एंड टायर्ड है। तो वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ ये लॉबिंग की डायरेक्ट यानी कि पोस्टिंग और ठेके शेके सारी हर चीज़ें वो कर रही हैं, उससे ना सिर्फ सियासी मामलात के अंदर बल्कि उन्होंने एक और स्टेप आगे किया, एक और स्टेप आगे लेकर इमरान खान नियाज़ी साहब की जो इंसाफ विंग है PTI का, उसके भी उन्होंने जो है ना वो फतह करने का उन्होंने इरादा किया। काजी अनवर साहब से उन्होंने मालूमात ली और मिशाल यूसुफ से उनकी जो है ना दस्ते रास है, यानी कि KPK की वो गोगी हैं और उनके ज़रिए वो सारे वारदातें वो डाल रही हैं। तो उन्होंने जनाब जो है ना वो PLF के ऊपर PLF नहीं ILF के ऊपर उन्होंने जो है ना ये कब्ज़ा करने की कोशिश उन्होंने की है और यकीनी तौर पर करेंगी। वजह उसकी सिर्फ ये है क्योंकि 1-2 दिन पहले अगर आप शेर अफजल मरफ़त साहब की एक बयान देखें, उसके अंदर उन्होंने बोला कि वकला की फ़ीस की मद के अंदर जो है ना ये करोड़ों रुपये दिए गए और सिर्फ 1 माह के अंदर
अली मीन गंडापुर साहब ने तकरीबन कुछ 7 करोड़ के करीब जो है ना ये वकला को दिए, तो जो उनकी मालूमात हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़ंड वकला ले रहे हैं। जब वकला इतना फ़ंड ले रहे हैं तो ये क्यों कर हज़म होगा इमरान खान न्याज़ी साहब की अहलिया को, वो उसके अंदर भी दिहाड़ी क्यों ना लगाए, क्योंकि दिहाड़ी लगाने के अंदर उनका कोई सानी नहीं। वो समंदर के किनारे अगर उनको बिठा दिया जाए तो वहाँ पर भी लहरें गिरने पर बैठेंगी, और वहाँ से भी वो लोगों को जो समंदर को एंजॉय करने के लिए जाएंगे और उनकी वजह से लहरें डिस्टर्ब होंगी, तो ये उनसे भी जो है ना ये माल बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू।